الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں غلام محی الدین برکاتی. عزیز طلبہ، آج کا جو سبق ہے دروس اسلام نمبر 6. اس میں علوم القرآن سبق نمبر 8 جماعت. اس میں جو ہے جماعت 8ویں یعنی کلاس 8 کے لیے سبق نمبر 8 علوم القرآن سے آج ہم سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. سبق نمبر 8 میں احترام قرآن، یہ سبق، اس کو عزیز طلبہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. وہ قرآن کریم جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، ملائکہ نے اسے مقدس صحیفوں میں تحریر کیا. کس میں تحریر کیا؟ مقدس پاک اوراق میں تحریر کیا اور اسے طہارت و عظمت کے ساتھ یاد کیا. بس مومنین کو بھی چاہیے کہ اسے تعظیم و طہارت کے ساتھ چھوئیں اور یاد کریں، جیسے اہل سما یعنی آسمان والوں نے، فرشتوں نے عمدہ احوال کے ساتھ یاد کیا. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. قابل ادب ورقوں میں جو بلند مقام رکھے ہوئے پاک ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں جو سردار اور نیکوکار ہیں. ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے لا یمسہ الا المطہرون. سورہ واقعہ آیت نمبر 79. مطلب اس کو طہارت والے ہی یعنی پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں. جنوبی یعنی ناپاک لوگوں کے لیے قرآن کریم پڑھنا، چھونا یا اٹھانا حرام ہے. کیا ہے؟ ناپاک آدمی کے لیے قرآن کریم پڑھنا، چھونا یا اٹھانا حرام ہے. یوں ہی بغیر وضو قرآن مجید چھونا یا اٹھانا حرام ہے. بغیر وضو قرآن مجید چھونا یا اٹھانا کیا ہے؟ حرام ہے. البتہ بغیر ہاتھ لگائے، بغیر چھوئے قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے، جبکہ بغیر وضو ہو. لیکن بغیر یعنی پاکی کے اگر کوئی آدمی ناپاک ہے جس پر غسل فرض ہے تو وہ بنا دیکھے نہ پڑھ سکتا ہے نہ قرآن کو چھو سکتا. بغیر وضو قرآن کریم کا ورق، جلد، غلاف یعنی جزدان اور وہ صندوق جس میں قرآن پاک رکھا ہوا ہو، وہ سمجھدار بچہ جو بے وضو ہو اسے قرآن پڑھنے سے نہ روکا جائے گا، جبکہ اس کا یہ چھونا سبق پڑھنے کے لیے ہو. ہاں، اگر وضو کر لے تو یہ بہتر ہوگا. باوضو قرآن پاک کو چھوئیں، یہ بہتر ہوگا ایک سمجھدار اور عقل مند بچے کے لیے. البتہ ناسمجھ بچے کو قرآن کریم اٹھا کر رکھنا یا چھونا حرام ہے.
ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ اور اسی طرح درہم کی مثل مصحف پر، درہم عزیز طلبہ سمجھ لو کہ 1 روپیہ یا 2 روپے کا سکہ یا 5 روپے کے سکے کے برابر ایک درہم کی مثال کے طور پہ بتایا گیا ہے کہ قرآن پر کوئی چیز رکھنا یا عجمی میں اس کی کتابت کرنا، یعنی عربی کے علاوہ قرآن کریم کو انگلش میں، ہندی میں یا دوسری لینگویجز میں قرآن کریم کو عربی کے علاوہ کتابت کرنا، بے وجہ اسے پھاڑنا یا جس کاغذ پر قرآن تحریر ہو اس کا نگلنا، اس کی طرف پیر پھیلانا، یہ سب حرام ہے اور بے ادبی ہے اور ناجائز ہے۔ ہاں، جس کاغذ پر قرآن لکھا ہو شفا کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے اسے پانی میں دھو کر پینا جائز ہے۔ یوں ہی تبرکاً اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں، برکت کے لیے قرآن کریم کو اٹھا کر چومنا، ماتھے سے لگانا، تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح سامان کے ساتھ بغیر وضو اٹھایا جا سکتا ہے، یعنی جزدان کے اندر ہے اور سب سے اوپر رکھا ہوا ہے، باقی سامان بھی ہے کسی جیسے سوٹ کیس وغیرہ میں اوپر قرآن رکھا ہوا ہے، یا بیگ میں، بیگ کے اندر رکھا ہے، سب سے اوپر قرآن ہے اور باقی سامان بھی ہے، تو اس کو اٹھا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ قرآن مقصود نہ ہو۔ بغیر وضو کتب تفسیر کا چھونا یا اٹھانا جس میں قرآن بھی لکھا ہو جائز ہے۔ بغیر وضو کتب تفسیر کا چھونا یا اٹھانا جس میں قرآن بھی لکھا ہو جائز ہے۔ قرآن کی لکھی ہوئی آیات کو محو کیا یعنی مٹایا جا سکتا ہے، محو یعنی مٹایا جا سکتا ہے، جبکہ وہ جس پر لکھا ہوا ہے اس کی اہانت یعنی بے ادبی کا خوف و اندیشہ ہو۔ اور اگر وہ مٹ نہ سکے تو اسے سوختہ بھی کیا جا سکتا ہے، بلا ضرورت سوختہ یعنی جلانا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، بہت برا کام ہے، یہ اس کو جلا نہیں سکتے۔ قرآن کریم پاک اور اونچی جگہ رکھا جائے، یوں ہی الماری میں اوپر کے حصے میں رکھنا چاہیے، سب سے اوپر، الماری کے اندر سب سے اوپر رکھا جائے۔ قرآن کریم اور صندوق و غلاف نہ کرسی کے نیچے رکھے جائیں اور نہ تخت کے، یعنی کوئی بیڈ وغیرہ ہے، چارپائی وغیرہ ہے، اس کے نیچے نہ رکھا جائے، اور نہ کرسی کے نیچے، اور جو ہے صندوق و غلاف جو ہے نا قرآن کریم، اور جو ہے صندوق قرآن، جس صندوق میں قرآن پاک رکھا جاتا ہے، اور غلاف یعنی جزدان میں قرآن رکھا ہوا ہے، اس کو نہ کرسی کے نیچے، نہ کہیں چارپائی تخت کے نیچے، یہ سب جگہیں اس کو رکھنے کی نہیں ہے، بے ادبی ہے ایسی جگہ رکھنا۔ قرآن کریم کو سب سے اونچی جگہ جزدان کے اندر رکھا جائے، جب بھی پڑھنے کے بعد اس کو چوم کر، دل سے لگا کر، ماتھے سے، آنکھوں سے لگا کر اس کو باادب طریقے سے اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ اب ہم الفاظ کے معنی کی طرف چلتے ہیں۔ اس سبق میں کچھ الفاظ ہیں اور ان کے معنی۔ تو عزیز طلبہ، اہل سما کے معنی کیا ہیں؟ آسمان والے یعنی فرشتے۔ عمدہ احوال، عمدہ احوال، پسندیدہ بیان، پسندیدہ گفتگو، پسندیدہ بیان۔ جنوبی، ناپاک انسان۔ جنوبی کس کو کہتے ہیں؟ جو ناپاک انسان ہوتا ہے اس کو جنوبی کہا جاتا ہے، ناپاک آدمی۔ غلاف کے معنی جزدان، عجمی، عجم کا رہنے والا، غیر عرب، عجم کا رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ غیر عرب، جو عرب ملک میں نہیں رہتا ہو، عرب سے علاوہ، یعنی حجاز مقدس کے علاوہ جو باہر رہنے والے دوسرے ملک میں جیسے ایران میں، ہندوستان میں، یہ غیر عرب لوگ کہلائے جاتے ہیں، ان کو ہی عجمی کہا جاتا ہے۔
عجمی کے میں نے میننگ ہے عجم کا رہنے والا۔ اب سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اب آپ کچھ سوالات ہیں اس میں، چند سوالات کے آپ جوابات بھی تحریر کیجئے، ان کو یاد کیجئے گا۔ سوال نمبر 1 ہے، قرآن کریم پڑھنا اور اٹھانا کسے حرام ہے؟ قرآن کریم پڑھنا اور اٹھانا کسے حرام ہے؟ تو اس کا جواب نمبر 1 ہے، جنبی کے لیے قرآن کریم پڑھنا، چھونا یا اٹھانا حرام ہے۔ جنبی کے لیے قرآن کریم پڑھنا یا چھونا یا اٹھانا حرام ہے۔ سوال نمبر 2، کس کے لیے قرآن کا چھونا اور اٹھانا تو حرام ہے مگر پڑھنا حرام نہیں؟ کس کے لیے قرآن کا چھونا اور اٹھانا تو حرام ہے مگر پڑھنا حرام نہیں؟ بغیر وضو قرآن مجید چھونا یا اٹھانا حرام ہے، البتہ پڑھا جا سکتا ہے۔ بغیر وضو قرآن مجید چھونا یا اٹھانا حرام ہے، البتہ پڑھا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 3، جب قرآن کی اہانت کا خدشہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جب قرآن کی اہانت کا خدشہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی لکھی ہوئی، جواب نمبر 3، قرآن کی لکھی ہوئی آیات کو محو کیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ جس پر لکھا ہوا ہے اس کی اہانت کا خوف و اندیشہ ہو، اور اگر وہ مٹ نہ سکے تو اسے سوختہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جواب نمبر 4، گھروں میں کس طرح حفاظت سے قرآن رکھنا چاہیے؟ کیا ہے سوال نمبر 4؟ گھروں میں کس طرح حفاظت سے قرآن رکھنا چاہیے؟ جواب، قرآن کریم پاک اور اونچی جگہ رکھا جائے، یوں ہی الماری میں اوپر کے حصے میں رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم اور صندوق و غلاف نہ کرسی کے نیچے رکھے جائیں اور نہ تخت کے۔ یہ سوال نمبر 4 کا جواب تھا۔ اب اس میں خالی جگہوں کا ہم پر کریں گے۔ حرام اور جائز لکھ کر اس میں فرق کرنا ہے کہ کہاں پہ حرام آئے گا اور کہاں پہ جائز آئے گا۔ جیسے بغیر وضو قرآن کریم کا ورق چھونا کیا ہے؟ حرام ہے۔ بغیر وضو قرآن کریم کا ورق چھونا ڈیش ڈیش ہے۔ کیا ہے؟ بغیر وضو قرآن کریم کا ورق چھونا حرام ہے۔ بغیر وضو وہ صندوق چھونا جس میں قرآن رکھا ہو ڈیش ڈیش ہے۔ بغیر وضو وہ صندوق چھونا جس میں قرآن رکھا ہو کیا ہے؟ جائز ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ سبق نمبر 8 علوم القرآن میں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، جس کا نام احترام قرآن ہے۔ احترام ادب کے متعلق آج کے اس سبق میں آپ نے سماعت کیا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ایک اور نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔